بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا وہ لمحہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے زندہ ہے جب گھر کے کونے میں بیٹھے ابا کھانس کھانس کر ہلکان ہو رہے تھے اور اماں بار بار انہیں پانی کا گلاس پکڑا رہی تھی۔ کمرے کی اندھیری فضا میں مٹی کے تیل کے چراغ کے مدھم لو جل رہی تھی۔ میں کتابوں کے ڈھیر کے پاس بیٹھی تھی لیکن میرا دھیان پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار نظریں اماں اور ابا کی طرف اٹھ جاتی اور دل جیسے کسی بوجھ تلے دبنے لگتا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، 2 سال چھوٹی ایک بہن اور سب سے چھوٹا میرا بھائی۔ ابا ایک معمولی مزدور تھے، دن بھر اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتے، ہاتھوں کی کھال کٹ چکی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی۔ اماں کو شوگر تھی، اکثر کمزوری کے باعث زمین پر ہی بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بھر آتا تھا۔ اسی دوران ابا نے مجھے دیکھا اور دھیمی آواز میں بولے، ہانیہ، پڑھائی ختم ہو گئی ہے نا تمہاری؟ میں نے کتاب بند کر کے سر جھکا دیا۔ جی ابا، گریجویشن مکمل کر لیا ہے۔ ابا نے کمزور سے مسکراہٹ دی۔ اللہ کرے تمہاری محنت رنگ لائے۔ میں چاہتا ہوں میرے بچے پڑھ لکھ جائیں، میری طرح مزدوری نہ کرنی پڑے۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ابا، آپ نے ہم سب کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اب آپ سکون کریں۔ لیکن دل ہی دل میں جانتی تھی کہ سکون کا وقت ہم سب کی زندگی میں کب آئے گا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ رات گئی اماں میرے پاس آئیں، آواز میں تھکن تھی لیکن لہجہ ہمیشہ کی طرح پیار بھرا۔ ہانیہ، اب گھر کے اخراجات کیسے چلیں گے؟ ابا کی طبیعت دن بدن بگڑ رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم کسی اسکول میں نوکری کر لو تاکہ تھوڑا سہارا ہو جائے۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اماں، گاؤں کے اسکولوں میں کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ بمشکل چند ہزار۔ یہ پیسے تو دوا کے خرچ میں بھی پورے نہیں ہوں گے۔ اماں نے آہ بھری۔ شہروں میں سنا ہے اچھی نوکریاں مل جاتی ہیں، اگر تم وہاں جاؤ تو شاید کوئی بہتر راستہ نکل آئے۔ یہ بات سن کر میرا دل جیسے دہل گیا۔ کبھی گھر سے دور نہیں رہی تھی مگر حالات کا تقاضا یہی تھا۔ میں نے ماں کی گود میں سر رکھ کر کہا، اماں، آپ فکر نہ کریں، میں ضرور کوئی راستہ نکالوں گی۔ کچھ دن بعد میری ایک سہیلی نائلہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ہمارے ساتھ ہی کالج میں پڑھی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اپنی پریشانی بتائی۔ نائلہ نے غور سے میری باتیں سنی اور پھر بولی، ہانیہ، میرے انکل کا شہر میں بڑا آفس ہے، میں چاہوں تو تمہیں وہاں جاب کے لیے ریفر کر سکتی ہوں۔ میری آنکھوں میں امید جاگ اٹھی۔ سچ نائلہ؟ کیا واقعی مجھے وہاں کوئی موقع مل سکتا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، ہاں کیوں نہیں، کل ہی جاؤ، میں انکل سے کہہ دوں گی۔ اگلے دن میں ہلکی سے گھبراہٹ کے ساتھ شہر کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے بھر سوچتی رہی، نہ جانے انٹرویو میں کیا ہوگا، کیا مجھے نوکری ملے گی یا خالی ہاتھ واپس جانا پڑے گا۔ جب آفس پہنچی تو بلند و بالا عمارت دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ریسیپشن پر اپنا نام لکھوایا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد مجھے انکل کے کمرے میں بلا لیا گیا۔ وہ سنجیدہ مگر نرم لہجے کے آدمی تھے۔ ہانیہ، تم نے گریجویشن کیا ہے، تمہارا ریکارڈ اچھا ہے، ہم تمہیں پرسنل سیکرٹری کی جاب دے سکتے ہیں، تنخواہ بھی مناسب ہوگی۔ میرے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ شکریہ سر۔ یوں میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا، لیکن ایک مسئلہ اب بھی باقی تھا۔ روز گاؤں سے شہر آنا جانا ناممکن تھا۔ 1.5-2 گھنٹے کا سفر اور پھر کرائے کا خرچ، یہ سب میری تنخواہ کو کھا جاتا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ شہر میں ہی رہائش اختیار کر لوں۔ ایک سستا سا ہاسٹل ڈھونڈ لیا جہاں میرے ساتھ اور بھی لڑکیاں رہتی تھیں، کوئی پڑھنے آئی تھی، کوئی جاب کے لیے۔ ہاسٹل کا کمرہ چھوٹا سا تھا مگر میرے لیے نیا جہان کھولنے والا۔ پہلی رات جب میں نے تنہا تکیے پر سر رکھا تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دل میں عجیب سا خلا تھا، کبھی گھر سے دور نہیں رہی تھی۔ اماں کی آواز، ابا کی کھانسی، بہن بھائیوں کی ہنسی، سب کچھ جیسے کانوں میں گونج رہا تھا۔ لیکن میں نے خود کو تسلی دی، یہ سب قربانی ہے ہانیہ، اپنے گھر والوں کے لیے۔ دفتری زندگی بھی نیا تجربہ تھا۔ صبح سویرے تیار ہو کر آفس پہنچتی، دن بھر کام، پھر شام کو ہاسٹل، لیکن ہر لمحہ دل میں ایک ہی سوچ رہتی، ابا کی دوا، اماں کی فکر، بہن بھائیوں کی پڑھائی۔ مہینے کی پہلی تنخواہ جب ہاتھ میں آئی تو دل چاہا خود کے لیے کچھ خریدوں، لیکن جیسے ہی ماں کا خیال آیا میں نے بغیر کچھ سوچے ساری رقم لفافے میں رکھی اور گھر بھیج دی۔ فون پر اماں کی آواز کانپ رہی تھی، اللہ تجھے سلامت رکھے بیٹا، یہ پیسے ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، اماں، یہ سب آپ لوگوں کا حق ہے، میں تو بس اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ کال ختم ہوئی تو کمرے میں تنہا بیٹھی سوچنے لگی کہ میری زندگی کس موڑ پر آ گئی ہے۔ ایک طرف خواب ہے، دوسری طرف حقیقت کا بوجھ۔
لیکن اندر سے آواز آ رہی تھی، ہانیہ اب تمہارا راستہ یہی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے تمہیں سب کچھ قربان کرنا ہوگا۔ کھڑکی سے باہر جھانکا تو شہر کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ دل میں عجیب سا حوصلہ جاگا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خود سے وعدہ کیا، میں کمزور نہیں پڑوں گی، میں اپنی اماں ابا بہن اور بھائی کے لیے سب کچھ کروں گی، چاہے اپنی خوشیاں قربان ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا پہلا بڑا فیصلہ تھا۔ میں نے قربانی کا فیصلہ چن لیا تھا اور اس راستے پر چلنے کے لیے تیار تھی۔ پہلی تنخواہ ہاتھ میں آنے کا وہ لمحہ جیسے میری زندگی کا سب سے قیمتی دن تھا۔ نوکری شروع کیے چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ دفتر میں پہلی بار مجھے تنخواہ کا لفافہ ملا۔ دل چاہ رہا تھا خوشی سے چیخ اٹھوں، لیکن باہر سے خود کو بالکل پرسکون ظاہر کیا۔ باقی لڑکیاں اپنے لیے خریداری کے منصوبے بنا رہی تھیں۔ کسی نے نئے کپڑوں کی فہرست بنائی، کسی نے بیوٹی پارلر جانے کا پروگرام۔ میں خاموشی سے ہاسٹل کے کمرے میں آئی، لفافہ کھولا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے صرف ایک ہی سوچ ستا رہی تھی، یہ سب پیسے اماں کے ہیں۔ اسی رات میں نے وہ ساری تنخواہ ایک لفافے میں رکھی اور قریبی ڈاک خانے سے منی آرڈر کر دیا۔ جب فون پر اماں سے بات ہوئی تو ان کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ ہانیہ بیٹا، اللہ تجھے لمبی عمر دے، یہ پیسے ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب تیرے ابا کی دوا بھی وقت پر آ جائے گی اور تیرے بہن بھائیوں کی پڑھائی بھی آسان ہو جائے گی۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، اماں آپ کی خوشی ہی میری خوشی ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اماں کی آواز بدلی، ہانیہ بیٹی میں ایک بات کہوں؟ جی اماں۔ تو سب سے بڑی ہے، اب تیری عمر بھی کم نہیں ہو رہی۔ تیرے ابا کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بیٹی کا گھر بھی بسا دینا چاہیے، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ گھر کی ساری ذمہ داری تیرے کاندھوں پر ہے۔ یہ سن کر میرا دل جیسے ڈوب سا گیا۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی، اماں ابھی آپ اپنی صحت کا خیال کریں، باقی باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اماں نے ہلکی سی ہنسی میں سب دبا دیا، لیکن ان کی آواز میں چھپی فکر میرے کانوں میں دیر تک گونجتی رہی۔ کچھ دن بعد گھر سے خوشخبری آئی۔ اماں نے فون پر بتایا کہ میری چھوٹی بہن کا رشتہ آیا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، سچ؟ کس گھر سے؟ اماں نے بتایا کہ سامنے والے گاؤں کے ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے رشتہ آیا ہے۔ بیٹی وہ لوگ تجھے بھی جانتے ہیں اور تمہارے ابا کو بھی، شریف لوگ ہیں۔ میں نے خوشی کے ساتھ کہا، اماں اگر آپ کو یہ لوگ پسند ہیں تو ہاں کر دیجئے۔ لیکن اماں کی آواز میں جھجک تھی، ہانیہ ایک مشکل ہے، جہیز کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ میں جانتی تھی کہ یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ کئی راتیں میں نے اس سوچ میں گزاری کہ پیسے کہاں سے لاؤں۔ آخر کار ایک دن ہمت کر کے اپنے پاس کے کمرے میں گئی، ادب سے بولی، سر مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، اگر کمپنی سے ایڈوانس مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے چند سوال کیے اور پھر کہا، ہانیہ تم محنتی لڑکی ہو، میں ذاتی طور پر بھی تمہاری مدد کر سکتا ہوں، جتنا چاہیے بتا دو۔ میرے لیے یہ جیسی غیبی مدد تھی۔ کچھ رقم باس سے قرض لی اور باقی اپنی تنخواہ سے بچا کر اماں کو بھیج دی۔ جب اماں کو پیسے ملے تو ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی، بیٹی تو نے ماں کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ اب گھر میں بہن کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اماں نے فون پر ہر روز نئی تفصیلات سنانا شروع کر دی، ہانیہ آج برتن خریدے ہیں، کبھی کہتی کپڑوں کا آرڈر دے دیا ہے۔ میں آفس سے لوٹتی تو ہاسٹل کی کھڑکی سے باہر دیکھ کر اماں کی آواز سنتی اور دل میں تصور کرتی کہ گھر کی صحن میں کیسے کیسے رنگ بکھر رہے ہوں گے۔ شادی کے دنوں میں میں بھی گاؤں گئی، وہ سب لمحے آج بھی یاد ہیں۔ بہن سرخ جوڑے میں سجی ہوئی، اماں کی آنکھوں میں آنسو اور ابا کا کمزور مگر خوشی سے بھرا چہرہ، مہمانوں کی رونق اور گاؤں کی گلیوں میں پھیلا ہوا چراغاں۔ جب بہن کو رخصت کیا گیا تو میرے دل میں عجب سا سکون تھا کہ ایک بڑی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، لیکن اندر ہی اندر ایک تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ شادی کے اگلے دن جب سب لوگ ہنس رہے تھے، میں تنہا بیٹھ کر سوچ رہی تھی۔ دل جیسے خود سے سوال کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ ہر بار ایک نئی قربانی، ہر بار ایک نیا قرض۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں صحن کے کونے میں بیٹھی رہی۔ آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ کر آہستہ سے کہا، یا اللہ میں نے اپنی بہن کی خوشی کے لیے یہ سب کیا ہے، مگر آخر کب تک میں سب کے لیے قربانیاں دیتی رہوں گی؟ کیا میری زندگی میں کبھی سکون آئے گا؟ ان لمحوں میں عجیب سا بوجھ میرے دل پر تھا۔ میں جانتی تھی یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ایک عزم میرے اندر تھا کہ جو بھی آئے میں برداشت کروں گی، کیونکہ یہ سب میرے اپنے تھے اور ان کے لیے قربانی دینا میری قسمت بن چکا تھا۔ بہن کی شادی کے کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ ایک دن اماں نے فون کیا۔
آواز میں ہلکی سی مسرت اور تھوڑی سی جلدی تھی۔ ہانیہ بیٹا، ایک خوشخبری ہے، تمہارا بھائی اپنی ڈگری مکمل کر چکا ہے۔ آج اس نے سرٹیفکیٹ گھر لا کر دکھایا ہے۔ یہ سن کر مجھے دل سے خوشی ہوئی۔ میں نے کہا، ماشاء اللہ اماں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اب میرا بوجھ بھی کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ بھائی جلد ہی نوکری کر لے گا۔ لیکن اماں فوراً بولی، ہانیہ، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی شادی کر دوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں بیٹے کا گھر بسا ہوا دیکھوں۔ میری مسکراہٹ جیسے ایک دم مدھم پڑ گئی۔ اماں، ابھی تو بھائی نے تعلیم مکمل کی ہے، جاب شروع کرے، پھر شادی کا سوچیں گے۔ اماں ضد کے لہجے میں بولی، بیٹی تو سمجھ نہیں رہی، ماں کا دل چاہتا ہے کہ بیٹے کی ذمہ داری سر سے اتر جائے۔ میں زیادہ وقت کی مہمان نہیں ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ ان کی ضد کے آگے میرا دل نہ مانا۔ کچھ دن بعد جب بھائی نے خود فون پر کہا، باجی اماں چاہتی میری شادی ہو جائے، آپ ہی انہیں ہاں کر دیں، تو میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے بس اتنا کہا، ٹھیک ہے، اگر اماں کا یہی فیصلہ ہے تو پھر ہم سب کو مل کر اسے پورا کرنا ہوگا۔ اب ایک اور امتحان سامنے کھڑا تھا۔ بہن کی شادی کے بعد جو قرض ابھی مکمل طور پر ادا نہیں ہوا تھا، وہ میرے کندھوں پر پہلے سے ہی بوجھ بنا ہوا تھا، اور اب بھائی کے نکاح کے اخراجات بھی میرے حصے میں آ گئے۔ میں نے کئی دن سوچ بچار کے بعد ایک پرانی دوست سے بات کی، وہ بھی شہر میں رہتی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر ممکن ہو تو مجھے کچھ رقم ادھار دے دو، بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس نے بلا تعامل کہا، ہانیہ، تم نے ہمیشہ دوسروں کے لیے قربانی دی ہے، یہ بھی کر لو گی، فکر نہ کرو، میں تمہیں پیسے لا دوں گی۔ یوں ایک اور قرض میرے سر پر چڑھ گیا۔ میں نے اماں کو اطلاع دی کہ رقم کا انتظام ہو گیا ہے۔ اماں کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی، بیٹا اللہ تجھے کامیاب کرے، تمہارے بغیر یہ سب ممکن نہ تھا۔ جلد ہی نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ گاؤں میں پھر سے تیاریاں شروع ہوئیں۔ کپڑوں کے ناپ لیے گئے، برتن خریدے گئے، مہمانوں کی فہرست بنائے گئے۔ میں بھی آفس سے چھٹی لے کر گاؤں پہنچی۔ نکاح کے دن گاؤں کا ماحول پر رونق تھا۔ عورتیں گلیوں میں گیت گا رہی تھیں، بچے دوڑتے پھر رہے تھے، اور مرد مسجد کے صحن میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میرا بھائی سفید شلوار قمیض اور واسکٹ میں کھڑا سب کا مرکز تھا۔ اماں بار بار میری طرف دیکھتی اور مسکراتی، دیکھا ہانیہ، میرا بیٹا آج دلہا بن گیا ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں چمک دیکھی اور دل ہی دل میں کہا، یہ سب آپ کی دعا کا نتیجہ ہے اماں۔ لیکن ایسے موقع پر بھی کچھ رشتہ دار اپنی زبان روک نہ سکے۔ ایک آنٹی نے طنزی انداز میں کہا، ارے یہ کیا ماجرا ہے، چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی اور بڑی بہن اب تک کنواری بیٹھی ہے، شاید شہر میں کہیں کوئی اپنا بندوبست کر رکھا ہو۔ دوسری نے بات بڑھائی، نہیں بھائی، اسے شادی کی ضرورت ہی کیا ہے، بس پیسے کمانے کا شوق ہے، سارا پیسہ ماں باپ پر لٹا رہی ہے، خود کے لیے کچھ نہیں سوچتی۔ یہ باتیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ لمحہ بھر کو دل پر تیر سا لگا، لیکن میں نے چہرے پر کوئی تاثر ڈالنے دیا۔ میں نے بہن کے بچے کو گود میں اٹھایا اور مصنوعی ہنستی ہنستی۔ شادی کے دوران ایک اور بزرگ میرے پاس آئے اور آہستہ سے بولے، بیٹی یہ سب اچھا ہے، لیکن اپنا گھر بھی بسانا چاہیے، وقت گزر جائے تو پھر پچھتاوا ہی رہتا ہے۔ میں نے ان کی بات کا بھی بس مسکرا کر جواب دیا اور خاموشی سے حال میں بیٹھی عورتوں کو کھانے کی پلیٹیں بانٹنے لگی۔ نکاح کا وقت آیا تو سب مسجد کے صحن میں جمع ہوئے۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ بھائی کے چہرے پر خوشی تھی اور اماں کے آنسو رکے نہیں تھے۔ جب سب نے بھائی کو گلے لگایا تو میں نے دور کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھا۔ دل میں سکون بھی تھا اور تھکن بھی۔ شام کو جب دلہن گھر آئی تو عورتوں نے ڈھولک بجائے، رسومات ہوئیں اور مہمانوں کی رونق بڑھ گئی۔ میں ہر کام میں ہاتھ بٹاتی رہی، کبھی چائے پلا رہی تھی، کبھی کھانے کا انتظام دیکھ رہی تھی، مگر دل کے اندر جیسے ایک خلا تھا، جیسے کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ رات گئی، جب سب تھک کر سو گئے تو میں صحن میں کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور گاؤں کے آسمان پر چاند روشن تھا۔ میں نے اپنی بہن کی شادی کو یاد کیا، پھر آج کے نکاح کو۔ دونوں بار میں نے اپنی خوشیوں کو پیچھے دھکیل کر گھر کی ضرورت پوری کی۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، یا اللہ، میں خوش ہوں کہ میرا بھائی بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا، مگر کب تک یہ سب میرا ہی فرض رہے گا؟ کب تک میں قربانیاں دیتی رہوں گی؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو یقین دلایا کہ ابھی مجھے رکنا نہیں، یہ سفر ابھی اور طویل ہے۔ بھائی کے نکاح کی تھکن ابھی پوری طرح اتری بھی نہ تھی کہ مجھے واپس شہر لوٹنا پڑا۔ آفس کے کام انتظار نہیں کرتے تھے۔ میں بس میں بیٹھی تھی، کھڑکی سے باہر گزرتے کھیتوں کو دیکھتی رہی۔ گاؤں کی رونقیں پیچھے رہتی جا رہی تھیں اور شہر کی خاموش عمارتیں قریب آ رہی تھیں۔
دل جیسے عجیب سا خالی خالی لگ رہا تھا۔ ہاسٹل پہنچی تو سب لڑکیاں ہمیشہ کی طرح اپنے اپنے قصے سنا رہی تھیں۔ کوئی کالج کی کلاسوں کا ذکر کر رہی تھی، کوئی دفتر کے جھگڑوں کا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو روم میٹ نے ہنس کر کہا، واہ ہانیہ، بڑے مزے کر کے آئی ہوگی بھائی کی شادی پر۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ بنائی اور بیگ ایک طرف رکھ دیا، لیکن انہوں نے بات آگے بڑھا دی۔ دوسری لڑکی نے طنز ہنسی کے ساتھ کہا، اب تو تمہیں فکر ہونی چاہیے، سب کی سب شادی شدہ ہو گئے اور تو اکیلی رہ گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر نکل جائے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ کمرے میں کہہ کے گونجنے لگے۔ ایک نے مزید چوٹ کی، شاید گاؤں والے بھی یہی کہتے ہوں گے، چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں کروا دی اور خود کو بھول گئی۔ میں نے خاموشی سے چادر اوڑھی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ وہ سب ہنستی رہی اور میں اندر ہی اندر گھٹتی رہی۔ دل چاہ رہا تھا فوراً کچھ کہہ کر انہیں خاموش کرا دوں، لیکن آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ اس رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چھت کو گھورتی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا واقعی میری زندگی اتنی بے رنگ ہے؟ کیا میں صرف دوسروں کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے دنیا میں آئی ہوں؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے چادر منہ پر ڈال لی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ دل میں ایک ہی خیال بار بار گونج رہا تھا، میری بھی تو ایک زندگی ہے۔ اگلے دن آفس میں بھی طبیعت بوجھل رہی۔ کاغذات میز پر بکھرے تھے، مگر دماغ کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ باس نے ایک دو بار بلایا تو میں نے سر ہلا دیا، لیکن اندر کی خالی کیفیت کم نہ ہوئی۔ ساتھیوں نے بھی نوٹ کیا کہ آج میں بالکل چپ ہوں۔ شام کو جب ہاسٹل لوٹی تو سب لڑکی اپنے اپنے منصوبے بتا رہی تھی۔ کوئی میکے جانے کی تیاری کر رہی تھی، کوئی شاپنگ کا ذکر کر رہی تھی۔ ایک لڑکی نے کہا، ہانیہ، تم کیوں اتنی اداس رہتی ہو؟ کچھ سوچ رہی ہو کیا؟ میں نے ہلکا سا جواب دیا، کچھ نہیں، بس تھکن ہے۔ لیکن دل میں طوفان برپا تھا۔ رات گئے، جب سب سو گئے تو میں بالکنی میں جا کھڑی ہوئی۔ شہر کی روشنیاں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ گلی میں شور کم ہو چکا تھا۔ آسمان پر ستارے مدھم تھے۔ میں نے خود سے سرگوشی کی، کیا میں اپنی زندگی ایسے گزار دوں گی؟ دوسروں کے لیے قربانیاں دیتی رہوں گی یا پھر اپنے بارے میں بھی سوچوں گی؟ اسی لمحے فیصلہ دل میں جیسے پتھر پر لکیر کی طرح اتر گیا۔ میں نے طے کر لیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ماں سے بات کروں۔ میں چاہتی تھی کہ اماں سنیں کہ ان کی بیٹی بھی زندگی کا حق رکھتی ہے۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اگلی بار جب گاؤں جاؤں گی تو اماں کے سامنے سب صاف صاف رکھوں گی۔ میں انہیں کہوں گی، اماں، بھائی اب بڑا ہو گیا ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے، اب آپ میرا بھی گھر بسا دیں، میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ یہ سوچ کر دل کو کچھ ہلکا سا سکون ملا، مگر ساتھ ہی انجانی بے چینی بھی جاگی۔ نہ جانے اماں کیا جواب دیں گی، نہ جانے بھائی اور دوسرے لوگ کیا کہیں گے، لیکن اب مجھے یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ اگلی صبح میں دفتر گئی تو سب نے نوٹ کیا کہ میرا چہرہ کل کی نسبت ذرا پرسکون ہے۔ ایک کولیگ نے کہا، ہانیہ، لگتا ہے تم نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، شاید اب وقت ہے کہ اپنی زندگی کو بھی تھوڑا سوچوں۔ شام کو فون نکالا اور اماں کو فون کیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اماں نے فون اٹھایا تو ہمیشہ کی طرح محبت سے بولی، ہانیہ، کیسی ہو بیٹا؟ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے کہا، اماں، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن یہ بات فون پر نہیں کر سکتی۔ جب گھر آؤں گی تو آپ کے سامنے ہی سب بیان کروں گی۔ اماں نے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ میں نے جواب دیا، کچھ خاص نہیں، بس دل کی بات ہے، آپ سے چھپا کر نہیں رکھنا چاہتی۔ اماں نے ہلکے سے کہا، ٹھیک ہے، جب آؤ گی تب بات کر لینا۔ فون بند کرنے کے بعد میں دیر تک سوچتی رہی۔ ایک عجیب سا بوجھ دل سے ہٹ چکا تھا، جیسے برسوں کے بعد خود کے بارے میں سوچنے کی ہمت ملی ہو۔ رات کو بستر پر لیٹی میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور خود سے کہا، یہ میرا فیصلہ ہے، مجھے اپنی زندگی کا راستہ خود چننا ہوگا۔ اور پہلی بار ایسا لگا کہ میں نے واقعی اپنے دل کی آواز سن لی ہے۔ گھر سے لوٹے کئی دن گزر چکے تھے، لیکن دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب اپنی زندگی کے بارے میں بات کروں گی، مگر اس سے پہلے ایک اور ذمہ داری سامنے آن کھڑی ہوئی۔ جو قرض بہن اور بھائی کی شادیوں کے دوران لیا تھا، اس کی قسطیں کٹنی شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے حساب لگایا، کچھ پیسے گھر بھیجنے تھے اور کچھ قرض اتارنے کے لیے۔ تنخواہ ہاتھ میں آئی تو کافی سوچ بچار کے بعد پیسوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ کچھ رقم اپنے قرض کے لیے دی اور باقی اماں کو بھیج دی۔ دل چاہتا تھا سب کچھ گھر بھیج دوں، لیکن اگر قرض بڑھتا گیا تو آنے والے دنوں میں اور بھی مشکل کھڑی ہو جاتی۔ چند دن بعد اماں کا فون آیا، آواز میں سختی تھی، جیسے ان کا صبر جواب دے گیا ہو۔ ہانیہ، اس بار اتنے کم پیسے کیوں بھیجے؟ کیا تجھے معلوم ہے گھر کے اخراجات کتنے بڑھ گئے ہیں؟
दवाई, राशन और अब तेरे भाई की छोटी मोटी ज़रूरतें, ये सब कैसे पूरा होगा? मैंने हिचकिचाते हुए कहा। अम्मा, मैंने कर्ज भी तो वापस करना है। अगर सारा पैसा घर भेज दूं तो मेरा बोझ कब हटेगा? अम्मा ने तलखे से जवाब दिया, बेटी, अभी घर तुम्हारे ही सहारे चल रहा है। जब तक तेरा भाई मुकम्मल तौर पर अपने पाँव पर नहीं खड़ा होता, हमें तेरी कमाई पर ही गुजारा है। उनकी बातें मेरे दिल पर बोझ डालती गई। मैंने बात खत्म करने के लिए बस इतना कहा, ठीक है अम्मा, अगले महीने ज्यादा भेजूंगी। फोन बंद हुआ तो मैं कुर्सी पर बैठे बैठे देर तक खाली खला को घूरती रही। दिल के अंदर से का उठी, क्या मैं कभी अपनी जिंदगी जी सकूंगी या सारी उम्र दूसरों के लिए कुर्बानियां देती रहूंगी? ऑफिस में भी तबीयत बोझल रहने लगी। एक दिन बॉस ने बुलाया और कहा, हानिया, तुम पहले जैसे मुतहरी क्यों नहीं हो? तुम्हारे काम में वो तवज्जो नहीं रही। मैंने मुस्कुरा कर कहा, सर, बस कुछ ज़ाती मसाइल हैं, कोशिश करूंगी बेहतर करने की। वो जानते थे कि मैं हमेशा संजीदगी से काम करती हूँ, इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं किए, मगर मुझे एहसास हुआ कि अगर दिल का बोझ बढ़ता रहा तो नौकरी पर भी असर पड़ सकता है। हॉस्टल में वापस आए तो लड़कियां हस्बे मामूल बातों में मसरूफ थीं। एक ने नए ड्रेस का जिक्र किया, दूसरी ने आने वाली ईद के प्रोग्राम बताए। मैं उन सबको सुनती रही, लेकिन खुद बिल्कुल खामोश रही। किसी ने कहा भी, हानिया, तू आजकल बहुत चुप रहने लगी है। मैंने बस कंधे उचका दिए और कमरे से बाहर निकल गई। रात को छत पर जाकर बैठी। ठंडी हवा चल रही थी, मगर दिल के अंदर अजीब सा शोर था। सोचती रही कि अम्मा की बातें दुरुस्त भी हैं, वाकई अभी घर मेरा ही सहारा है। लेकिन फिर अंदर से आवाज आती, तब तक क्या ये सहारा बने रहना ही मेरी जिंदगी का मकसद है? इसी कश्मकश में कई दिन गुजर गए। मैंने हिसाब किताब किया कि अगर चंद माह और इसी तरह कर्ज कम करती रही तो थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन फिर दिल ने कहा, ये कर्ज तो उतर जाएगा, मगर दिल का बोझ कब उतरेगा? एक शाम मैं ऑफिस से लौट रही थी तो बस में खिड़की के साथ बैठी सोचती रही। सामने बैठी एक लड़की अपने शौहर के साथ हंस रही थी। दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर कह के गूंज रहे थे। वो मंजर देखकर दिल बेख्तियार भर आया। मैंने आंखें फेर ली ताकि कोई देख न सके। हॉस्टल पहुंचकर मैंने फैसला कर लिया, ये सब बातें अब दिल में दबाना मुमकिन नहीं रहा। अगर मैंने आज ये बात ना की तो शायद फिर कभी ना कर सकूं। अगली छुट्टी पर मैं गांव जाऊंगी और अम्मा से सब कह दूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि अब भाई को जिम्मेदारी उठानी चाहिए और मेरी भी एक जिंदगी है। इसी ख्याल के साथ मैंने अगले दिन छुट्टी की दरख्वास्त लिखी। बॉस ने देखकर कहा, हानिया, सब ठीक है ना? मैंने मुस्कुरा कर कहा, जी सर, बस घर जाना है, कुछ ज़रूरी बातें हैं। उन्होंने इजाज़त दे दी और मैंने दिल ही दिल में सुकून की सांस ली। अब बस वो लम्हा करीब था जब मैं अपने दिल की बात अम्मा के सामने रखूंगी। न जाने उनका रद्द अमल क्या होगा, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था। रात को सोने से पहले मैंने खुद से कहा, ये बोझ मैं मजीद नहीं उठा सकती। अब वक्त है कि अपने बारे में भी सोचूं। और उसी अज़्म के साथ आंखों पर नींद का बोझ आ गया। छुट्टी का दिन करीब आते ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। दिल में अजीब सा सुकून था कि आखिरकार अब अम्मा से दिल की बात कह सकूंगी। गांव जाने के लिए बस स्टैंड पहुंची। वही पुरानी बस, धूल मिट्टी से अटी हुई, खिड़कियां, शोर मचाते मुसाफिर और मेरे हाथ में एक छोटा सा बैग। सफर के दौरान खिड़की से बाहर देखती रही, खेत, दरख्त और दूर दूर तक फैला हुआ नीला आसमान। दिल में बार बार यह ख्याल आ रहा था, आज सब साफ साफ कह दूंगी, अम्मा को बता दूंगी कि मेरा भी एक हक है। 2 घंटे का सफर तय करने के बाद बस मेन रोड पर रुकी। वहां से गांव जाने के लिए मुझे रिक्शा लेना था। मैंने बैग कंधे पर डाला और सड़क किनारे खड़ी हो गई। इर्द गिर्द सुनसानी थी। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और खेतों के बीच लंबी लंबी घास हल्की हवा में झूम रही थी। मैं भी रिक्शे का इंतजार ही कर रही थी कि अचानक एक मोटरसाइकिल मेरे करीब आकर रुकी। उस पर 2 अजनबी लड़के बैठे थे। उनके चेहरों पर वहशत सी छाई हुई थी। एक ने पिस्टल निकाली और मेरी तरफ तान दी। चुपचाप चल हमारे साथ, वरना गोली मार दूंगा। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों ले जा रहे हो? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरा बाजू जोर से पकड़ लिया और घसीटते हुए खेतों की तरफ ले गए। मैं चीखने लगी, छोड़ दो, कोई है, मदद करो। लेकिन इर्द गिर्द वीरानी के सिवा कुछ न था। खेतों के बीच में पहुंचकर वो मजीद वहशी हो गए। एक ने मेरा मुंह दबाया ताकि आवाज बाहर न निकले। दूसरा मुझे जमीन पर गिराकर कहने लगा, खामोश रह, वरना जान से मार देंगे। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो दोनों ताकतवर थे। मेरी चीखें फजा में गुम हो गई।
ان درندوں نے میری عزت کو رون ڈالا۔ میں چیختی رہی، ہاتھ پاؤں مارتی رہی، لیکن میری مزاحمت ان کی درندگی کے آگے بے سود ثابت ہوئی۔ جب وہ تھک کر بازو ہٹانے لگے تو جسم ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، کپڑے تار تار ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں کچے راستے پر گر گئی۔ ان میں سے ایک نے طنزیہ کہکا لگایا، یہی انجام ہے ان لڑکیوں کا جو اکیلی گھومتی ہیں۔ پھر موٹر سائیکل پر بیٹھے اور تیزی سے غائب ہو گئے۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں سڑک کنارے پڑی رہی۔ ہوا کے جھونکے مٹی اڑا رہے تھے، جسم پر زخموں کی جلن اور روح پر انمنٹ داغ دونوں برداشت سے باہر تھے۔ میں بار بار خود سے کہہ رہی تھی، یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ آنکھیں دھندلا رہی تھیں، لیکن دل چاہ رہا تھا کہ کوئی آئے اور مجھے اس حال سے نکال لے۔ میں نے بیگ کی طرف نظر ڈالی جو قریب ہی پڑا تھا۔ اس میں میرا شناختی کارڈ اور کچھ کاغذات تھے۔ کتنے گھنٹے گزر گئے مجھے خبر نہیں، کبھی آنکھ لگتی، کبھی اچانک جھٹکے سے کھل جاتی۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے کوئی قریب سے گزر رہا ہے۔ کسی نے مجھے ہلایا، بی بی سن سکتی ہو؟ میں نے کوشش کی آواز نکالنے کی، مگر لب خشک ہو گئے تھے۔ وہ لوگ میرا بیگ کھولنے لگے، شاید کسی نمبر یا پتے کی تلاش میں تھے۔ کسی نے کہا، یہ دیکھو، کاغذوں میں اس کے گھر کا نمبر لکھا ہے، فوراً اطلاع دے دو۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا رہا تھا۔ ایک شخص نے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور بولا، ہمت کرو بی بی، ہم تمہیں اسپتال لے جا رہے ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن زبان ساتھ نہ دے رہی تھی، صرف اتنا کہہ پائی، میری ماں کو بتا دینا۔ گاڑی کا شور، لوگوں کی آوازیں اور دور سے سنائی دینے والی ایمبولینس کی سائرن، سب کچھ جیسے خواب سا لگ رہا تھا۔ میرے جسم سے توانائی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا، وہی ستارے، وہی اندھیرا، لیکن اس بار جیسے زمین بھی میرے ساتھ رو رہی تھی۔ میری سانسیں دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی، دنیا کی ہر آواز جیسے دور ہوتی گئی، جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی، اور پھر اچانک سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو ہر طرف سفیدی چھائی ہوئی تھی، چھت پر ٹمٹماتی روشنی، ارد گرد ادویات کی خوشبو اور مشینوں کی بیپنگ آوازیں۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی اور ہی دنیا میں ہوں۔ ہلنے کی کوشش کی تو جسم میں ناقابل برداشت درد اٹھا۔ قریب ہی اماں بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ، چہرہ پریشانی سے بھرا ہوا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے بولی، بیٹی ڈر مت، تو محفوظ ہے، اللہ نے تجھے بچا لیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ہونٹ کپ کپاتے ہوئے بس اتنا کہا، اماں میرا قصور نہیں تھا۔ اماں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، میں جانتی ہوں، میں تیری ماں ہوں، مجھے سب خبر ہے، لیکن باہر کی دنیا کو ماں کے یقین سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ گاؤں میں خبر بجلی کی طرح پھیل گئی تھی، ہر گھر کے دروازے پر چہمے گویاں ہو رہی تھیں، عورتیں چوراہے پر کھڑی مجھے بدنام کر رہی تھیں، مرد آپس میں اشارے کر کے ہنسی اڑا رہے تھے۔ چند دن علاج کے بعد مجھے گھر لے آیا گیا۔ جیسے ہی میں صحن میں داخل ہوئی تو پڑوس کی عورتیں کھڑکیوں سے جھانکنے لگی۔ کسی نے کہا، یہی ہے وہ لڑکی جس کا نام بدنام ہوا ہے۔ دوسری نے جواب دیا، ایسی لڑکیوں کو گھر میں رکھنے سے عزت خراب ہوتی ہے۔ ان باتوں نے میرا دل چیر ڈالا۔ بھائی کا رویہ دن بدن بدلنے لگا، شام کو آتے ہی طنز کرتا، میرے دوست مذاق اڑاتے ہیں میرا، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی بہن بد کردار ہے۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ میں خاموش رہتی، سر جھکا لیتی، چاہتی تھی اسے یقین دلاؤں کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، مگر اس کے کان سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ بھابھی بھی پیچھے نہ رہتی، دن بھر تانے دیتی، اس گھر میں اب سکون کہاں رہا، تیری وجہ سے محلے کی عورتیں ہمیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھتی، اچھا ہوتا اگر تو شہر ہی نہ لوٹتی۔ میں سب کچھ سہتی رہی، سوچتی کہ شاید وقت کے ساتھ حالات بدل جائیں، مگر وقت نے ہر دن مزید کٹھن بنا دیا۔ ایک رات بھائی گھر آیا تو اس کا غصہ حد سے بڑھا ہوا تھا۔ دروازہ زور سے بند کیا اور چیختے ہوئے بولا، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، ایسی بہن کو میں گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اماں نے گھبرا کر کہا، بیٹا یہ تیرا خون ہے، یہ تیرے باپ کی بیٹی ہے، تو یوں کیسے کہہ سکتا ہے؟ بھائی نے تیز لہجے میں جواب دیا، ماں آپ کو شاید احساس نہیں کہ گاؤں کے لوگ ہمیں کس طرح ذلیل کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس کی طرفداری کی تو پھر آپ کو بھی میرے گھر میں جگہ نہیں ملے گی۔ میں کونے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی، دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اماں نے روتے ہوئے مجھے گلے لگایا، بیٹی مت گھبرا، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ لیکن بھائی نے جھٹکے سے مجھے بازو سے پکڑا اور صحن کی طرف گھسیٹتے ہوئے کہا، یہ گھر تیرے لیے نہیں ہے، جا، جس کے ساتھ تیرا نام جڑا ہے اسی کے پاس چلی جا، مجھے ایسی بہن نہیں چاہیے۔ میں نے آنسوں میں ڈوبی آواز میں کہا، بھائی
خدا کے لیے میری بات سن لو، میں بے قصور ہوں۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی، دروازہ کھولا اور مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ اماں دہلیز پر گر کر روتی رہی۔ ایسا نہ کر، یہ کہاں جائے گی؟ بھائی نے پیچھے مڑ کر کہا، اس کا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ دروازہ دھڑام سے بند ہوا۔ میں اندھیری گلی میں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ جسم اب بھی کمزور تھا، زخم ابھی بھرے نہ تھے، لیکن سب سے بڑا زخم اندر لگا تھا، وہ زخم جس نے میری روح کو توڑ دیا تھا۔ قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ نہ جانے کہاں جانا تھا، نہ کوئی راستہ سمجھ آ رہا تھا، بس اتنا معلوم تھا کہ اب میرا کوئی گھر نہیں رہا۔ گاؤں کی اندھیری گلی میں قدم ڈگمگا رہے تھے، بھائی کے دھکے اب بھی جسم میں گونج رہے تھے۔ دل میں صرف ایک ہی صدا تھی، میں نے کس کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کی؟ آخر میرا قصور کیا تھا؟ سڑک پر آتے ہی میری سانسیں بے قابو ہو گئیں۔ رات کا سناٹا، کتے بھونکنے کی آوازیں اور دور جلتی بجھتی بتیاں۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ، تو میرا انصاف کرنے والا ہے۔ جنہیں میں نے اپنا سمجھا انہوں نے ہی مجھے ٹھکرا دیا۔ تو ہی جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، مجھے وہی انصاف چاہیے جو تیرے دربار میں ملتا ہے۔ آنسوؤں کے ساتھ دعائیں ٹوٹے لفظوں میں بہتی رہیں، جسم میں سکت ختم ہو رہی تھی۔ اچانک آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو کر سڑک پر گر پڑی۔ کب وقت گزرا مجھے خبر نہ رہی۔ جب ہوش آیا تو عجیب منظر سامنے تھا۔ نرم بستر پر لیٹی ہوئی تھی، کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، دیواروں پر خوبصورت تصویریں، چھت سے جھومر لٹک رہا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے لگا شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جسم اب بھی کمزور تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک مانوس چہرہ اندر داخل ہوا۔ میں نے حیرت سے دیکھا، یہ تو احمد تھا، میرے باس کا بیٹا، جو کچھ عرصہ پہلے ہی لندن سے واپس آیا تھا۔ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا، تم یہاں؟ میں کہاں ہوں؟ احمد قریب آیا، اس کی نظریں گہری تھی مگر لہجہ نرم۔ تم فکر نہ کرو، یہ میرا گھر ہے، تم یہاں محفوظ ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ کیا تم ہی وہ لوگ؟ جملہ ادھورا رہ گیا۔ احمد نے فوراً کہا، نہیں ہانیہ، ایسا مت سوچو، میں نے سب کچھ سنا ہے۔ تمہارے ساتھ جو ظلم ہوا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے مجرم اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں سب کیسے معلوم ہوا؟ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری کزن نائلہ نے مجھے سب بتایا۔ جب پتہ چلا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ تم جیسی لڑکی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو سکتی ہے۔ پھر جب تمہیں بے ہوش سڑک پر پایا تو میں تمہیں یہاں لے آیا۔ اب تم تنہا نہیں ہو۔ میرے لب کپ کپانے لگے۔ لیکن احمد، میرا گھر، میرا بھائی، سب نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ اب میرا سہارا کون ہے؟ احمد نے مضبوط لہجے میں کہا، اب تمہارا سہارا سچ ہے اور انصاف ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے الفاظ میرے دل میں گونجنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ برسوں بعد کسی نے میری بات پر یقین کیا ہے، کسی نے مجھے بے قصور مانا ہے۔ کھڑکی سے باہر جھانکا تو شہر کی روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ لمحہ بھر کو لگا کہ شاید زندگی اب بھی ختم نہیں ہوئی، لیکن دل کے اندر خوف بیٹھا ہوا تھا۔ کیا واقعی میرے مجرم سزا پائیں گے؟ کیا دنیا میرا داغ دھو سکے گی؟ احمد اٹھا اور کمرے سے جاتے ہوئے بولا، آرام کرو، ابھی تمہیں حوصلے کی ضرورت ہے، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ دروازہ بند ہوا تو میں نے آنکھیں بند کر لی۔ آنسو پھر بہنے لگے، لیکن اس بار ان میں امید کی نمی بھی شامل تھی۔ اگلی صبح جو میری آنکھ کھلی تو کمرے میں سکون کی ایک عجب کیفیت تھی، مگر دل میں وہی خوف زندہ تھا۔ رات کی یادیں ذہن پر بوجھ ڈال رہی تھی۔ میں ابھی سوچوں میں ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ احمد اندر آیا، اس کے ہاتھ میں فائل اور کچھ کاغذات تھے۔ وہ سیدھا میرے قریب آیا اور کہنے لگا، ہانیہ، اب وقت ہے کہ انصاف کی طرف قدم بڑھایا جائے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ انصاف؟ کیا وہ ممکن ہے؟ میرے مجرم آزاد ہیں اور میں تو سب کے سامنے بدنام ہو چکی ہوں۔ احمد نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں، یہ سب ختم ہوگا۔ میں نے پولیس کو رپورٹ درج کروا دی ہے، وہ دونوں لوگ قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ تمہاری لڑائی اب تنہا نہیں رہی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ لیکن احمد، گاؤں والے، عدالت، کچہری، سب لوگ اور زیادہ باتیں بنائیں گے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، سچائی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ تم بے قصور ہو اور یہ بات دنیا کے سامنے ثابت ہوگی۔ چند دن بعد پولیس نے واقعی ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ وہی زبانیں جو کل مجھے تانوں سے زخمی کر رہی تھیں اب خاموش ہو گئی، مگر اندر ہی اندر میں جانتی تھی کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔
عدالت کے دن کا منظر میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں عدالت کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سامنے وہ دونوں مجرم ہتھکڑیاں پہنے کھڑے تھے۔ کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہر آنکھ جیسے میری طرف لگی ہوئی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کو چادر میں چھپا لیا۔ جج نے گواہی کے لیے میرا نام پکارا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ ایک لمحے کو لگا شاید زبان ساتھ نہ دے گی، لیکن احمد کی نظریں میرے پیچھے کھڑی تھیں۔ وہ خاموشی سے مجھے ہمت دے رہا تھا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، میں بے قصور ہوں۔ جو کچھ ہوا وہ میری مرضی کے خلاف ہوا۔ یہ دونوں مجرم ہیں۔ انہوں نے مجھے بندوق کے زور پر اغوا کیا اور میری عزت پامال کی۔ کمرہ عدالت سناٹے میں ڈوب گیا۔ مجرموں نے بہانے کی کوشش کی، لیکن گواہ اور شواہد سب ان کے خلاف تھے۔ پولیس نے تمام ثبوت پیش کیے۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، یہ دونوں مجرم سخت سزا کے مستحق ہیں۔ قانون انہیں وہی انجام دے گا جو ان جیسے درندوں کے لیے مقرر ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ برسوں بعد لگا کہ شاید اللہ نے میری فریاد سن لی۔ عدالت سے نکلتے وقت احمد میرے ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، احمد، میں حیران ہوں کہ کوئی مرد کسی عورت کے لیے اتنی دور تک جا سکتا ہے۔ تم نے میرا وقار بحال کرنے کے لیے سب کچھ کیا، کیوں؟ احمد رکا اور سیدھا میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ تم سچ کے ساتھ کھڑی ہو، کیونکہ تم اس سب کے باوجود مضبوط رہی ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اس عزت کی حقدار ہو جو دوسروں نے چھیننے کی کوشش کی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ دل میں ایک سوال اب بھی گونج رہا تھا، کیا واقعی کوئی شخص میری خاطر اپنی زندگی کی راہیں بدل سکتا ہے؟ گھر واپس آ کر بھی احمد کا وہ جملہ ذہن سے نہ نکلا۔ وہ ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑا تھا، میری عزت اور وقار کے لیے لڑ رہا تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے اجنبی تھا۔ کھڑکی کے پاس جا کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، شاید زندگی مجھے ایک نیا راستہ دکھا رہی ہے، لیکن کیا میں اس پر چلنے کی ہمت رکھتی ہوں؟ عدالت کے فیصلے کے بعد زندگی میں سکون کی ایک نئی لہر محسوس ہوئی تھی، مگر دل کے اندر اب بھی خالی پن باقی تھا۔ کئی دن گزر گئے۔ احمد کبھی فون کرتا، کبھی خود آ کر خیریت پوچھتا۔ اس کی موجودگی نے میرے گرد ایک حسار سا بنا دیا تھا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، اب تم تنہا نہیں ہو۔ ایک شام وہ آیا، کمرے میں بیٹھتے ہی کچھ خاموش سا ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید عدالت کے معاملات یا دفتر کی بات ہوگی، لیکن اس کی نظریں گہری تھیں، جیسے کسی فیصلہ کن لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، احمد، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ کرسی سے اٹھ کر قریب آیا، چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ آواز میں بولا، ہانیہ، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا بات؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہا، ہانیہ، میں تمہیں پرپوز کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، جیسے ایک لمحے میں ساری کائنات بدل گئی ہو۔ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، نہیں احمد، یہ ممکن نہیں، میں تمہاری قابل نہیں ہوں۔ احمد نے نرمی سے مگر مضبوط لہجے میں کہا، یہ بات پھر مت کہنا، تم بے قصور ہو۔ جو ہوا وہ تمہارے اختیار میں نہیں تھا، اور مجھے تمہاری پاکیزگی پر یقین ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آہستہ کہا، لیکن دنیا، لوگ کبھی مجھے قبول نہیں کریں گے۔ احمد نے جواب دیا، دنیا کو چھوڑو، میں تمہیں قبول کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی دوبارہ خوشیوں سے بھری ہو۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے مشکل امتحان تھا۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ انکار کر دوں، دل کہہ رہا تھا کہ شاید یہ موقع میرے نصیب میں لکھا ہے۔ کئی دن تک میں سوچتی رہی، کبھی کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی، کبھی نماز میں دعا کرتی، کبھی رات کو جاگتی رہتی۔ ایک ہی سوال دل میں گونجتا، کیا میں اپنی زندگی کو نیا آغاز دے سکتی ہوں؟ احمد نے مجھے وقت دیا، اس نے جلدی نہیں کی۔ وہ بس اتنا کہتا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں انتظار کروں گا۔ بالآخر ایک دن دل نے ہمت پکڑی۔ میں نے خود سے کہا، اگر یہ شخص مجھے عزت دے رہا ہے، میرا ماضی بھلا کر میرا حال سنوارنا چاہتا ہے، تو شاید یہی اللہ کی مرضی ہے۔ میں نے احمد کو فون کیا، لرزتی آواز میں کہا، احمد، میں نے سوچ لیا ہے، اگر تم اب بھی چاہتے ہو تو میں ہاں کرتی ہوں۔ فون کے اس پار ایک سکون بھری سانس سنائی تھی۔ ہانیہ، تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ تمہیں کبھی پچھتانے نہیں دے گا۔ چند دن بعد ہمارے گھر والوں کو اطلاع دی گئی۔ اماں پہلے تو حیران ہوئی، پھر آنکھوں میں نمی کے ساتھ کہا، بیٹی، شاید اللہ نے تیرے نصیب میں یہی سکون لکھا تھا۔ میں دعا کرتی ہوں یہ رشتہ تیرے لیے رحمت ثابت ہو۔ احمد کے گھر والے بھی راضی تھے۔ سب نے خوشی خوشی ہماری منگنی کی تیاری شروع کر دی۔ منگنی کے دن میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، سفید لباس، ہلکی چادر
اور دل میں عجیب سا سکون۔ حال میں روشنیوں کا سیلاب تھا، مہمان جمع تھے، چہروں پر مسکراہٹیں تھیں۔ جب احمد نے سب کے سامنے انگوٹھی میرے ہاتھ میں ڈالی تو لمحہ جیسے ٹھہر گیا۔ میرے کانوں میں صرف اس کی آواز گونجی، اب یہ نیا رشتہ ہماری نئی زندگی کی شروعات ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی، دل دھیرے سے بولا، شاید واقعی میرا نصیب اب بدل رہا ہے۔ منگنی کو چند دن ہی گزرے تھے کہ احمد نے ایک صبح کہا، ہانیہ اب وقت ہے کہ تمہارے گھر والوں کو حقیقت بتائی جائے۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کون سی حقیقت؟ سب جانتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوا تھا، احمد نے نرمی سے کہا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ تم بے قصور ہو اور تمہارے مجرم اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ تمہیں ان کی نظروں میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات تمہارے بھائی اور ماں کے دل میں بھی ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے۔ میں خاموش رہی، دل میں خوف تھا۔ وہی بھائی جس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا، کیا وہ سننے کو تیار ہوگا؟ احمد نے پرعزم لہجے میں کہا، میں خود اس سے بات کروں گا، تم بس دعا کرو۔ اگلے دن وہ گاؤں گیا۔ بھائی صحن میں بیٹھا کچھ اوزار درست کر رہا تھا۔ احمد نے سلام کیا۔ بھائی نے چونک کر اسے دیکھا، آپ شہر سے یہاں؟ خیریت؟ احمد سیدھا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں تمہاری بہن ہانیہ کی بات کرنے آیا ہوں۔ بھائی کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ اس کا ذکر یہاں مت کرو، اس کی وجہ سے میرا سر جھک گیا ہے۔ احمد نے مضبوط آواز میں کہا، تم غلط ہو، تمہاری بہن بے قصور تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ میں نے خود ان مجرموں کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دلوائی ہے۔ وہ اب قانون کے شکنجے میں ہے۔ بھائی چند لمحے خاموش رہا، جیسے اس کے الفاظ سمجھنے میں وقت لگ رہا ہو، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، کیا یہ سب سچ ہے؟ احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور یہ سچ اب سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ تم نے اپنی بہن کو دھتکار کر بہت بڑی غلطی کی۔ بھائی کے ہاتھ سے اوزار زمین پر گر گئے، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے غصے اور غیرت کے اندھے پن میں کچھ نہیں سوچا۔ میں نے اپنی ہی بہن کو گھر سے نکال دیا۔ اسی وقت اماں کمرے سے نکل آئے۔ انہوں نے احمد کی باتیں سن لی تھی۔ لرزتی آواز میں بولی، کاش میں اس وقت اپنی بیٹی کا ساتھ دے پاتی، لیکن میں کمزور ماں تھی۔ میں نے معاشرے کے خوف میں اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ احمد نے ماں کی طرف دیکھا۔ اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ ہانیہ نے سب کچھ سہ کر بھی کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ وہ آپ دونوں کی محبت کے لیے آج بھی ترس رہی ہے۔ بھائی نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا وہ مجھے کبھی معاف کرے گی؟ چند دن بعد احمد مجھے گاؤں لے گیا۔ دروازہ کھلا تو میں نے پہلی بار بھائی کو میری طرف روتی آنکھوں سے دیکھتے پایا۔ وہ آگے بڑھا اور لرزتی آواز میں کہا، باجی مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ظلم کیا۔ تم بے قصور تھی اور میں اندھا تھا۔ میرے لب کپ کپانے لگے۔ اماں بھی آگے بڑھی، میرے ہاتھ تھام لیے۔ بیٹی، ماں نے تیرا ساتھ نہ دیکھ کر تجھے سب سے زیادہ دکھ دیا، کیا تو اپنی ماں کو معاف کرے گی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے دونوں کو گلے لگا لیا۔ میں نے کبھی آپ دونوں سے شکوہ نہیں کیا۔ آپ میرے اپنے ہیں، اور اپنوں کو کون ہمیشہ کے لیے چھوڑتا ہے؟ صحن میں خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی میں برسوں کا بوجھ اتر گیا۔ میں نے سب کو معاف کر دیا اور دل ہلکا ہو گیا۔ گاؤں کے صحن میں صلح اور معافی کے بعد جیسے ایک نئے سفر کی بنیاد رکھ دی گئی۔ احمد نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اب وقت ہے کہ ہم سب مل کر ہانیہ کے لیے وہ زندگی بنائیں جس کی وہ حقدار ہے۔ چند ہفتے گزرے اور ہماری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ احمد کے گھر والے سب کچھ محبت سے کر رہے تھے۔ اماں نے بھی دعا کے ہاتھ اٹھائے، اللہ میری بیٹی کو اب سکون دے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ شادی کے دن جب سرخ جوڑا پہنا تو آئینے میں اپنی جھلک دیکھ کر خود کو پہچان نہ پائی۔ برسوں کی تھکن اور آنسو جیسے ایک دن میں دھل گئے ہوں۔ احمد نکاح کے وقت میرے قریب آیا اور سرگوشی کی، اب تم تنہا نہیں ہوگی، یہ نیا سفر ہم دونوں کا ہے۔ نکاح کی گونج مسجد کے صحن میں پھیلی تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ شادی کے بعد احمد نے مجھے اپنے گھر میں وہ عزت اور محبت دی جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچی تھی۔ دن رات وہ میرا خیال رکھتا، کبھی ہنساتا، کبھی دلجوئی کرتا۔ ایک دن میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا، احمد تم نے کبھی میرے ماضی کے بارے میں سوچا؟ وہ مسکرا کر بولا، ہانیہ ماضی ختم ہو چکا ہے، ہمارے لیے صرف حال اور مستقبل ہے، اور اس میں تم ہی میری زندگی ہو۔ یہ الفاظ میرے لیے سب سے بڑی ڈھارس تھے۔ میں نے خود کو ایک نئی دنیا میں پایا جہاں نہ تانے تھے، نہ الزامات، نہ خوف۔ اماں سے میرا رابطہ قائم رہا۔ کبھی کبھار میں ان سے ملنے گاؤں جاتی، ان کی جھکی کمر اور کامتے ہاتھ دیکھ کر دل بھر آتا، لیکن اب وہ مطمئن تھیں کہ بیٹی اپنی جگہ خوش ہے۔
بھائی بھی ملتا، مگر دل کی دیواریں ابھی باقی تھیں۔ احمد نے ہمیشہ کہا، جہاں سے تمہیں دکھ ملا وہاں کم ہی جانا بہتر ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور صرف اماں کے لیے کبھی کبھار قدم رکھا۔ زندگی دھیرے دھیرے سکون کی ڈگر پر چلنے لگی۔ صبح امید بھری تھی، شام سکون آور۔ احمد کے ساتھ ہنسی خوشی کے لمحات میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اللہ نے مجھے واقعی ایک نیا موقع دیا ہے۔ ایک شام ہم دونوں گھر کی چھت پر بیٹھے تھے، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ احمد نے کہا، ہانیہ، کبھی سوچا تھا کہ تمہاری زندگی یہ رخ اختیار کرے گی؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میں نے صرف صدمے دیکھے تھے، لیکن اللہ کے انصاف نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ آخر میں جب میں نے اپنی کہانی پر نظر ڈالی تو دل سے ایک ہی صدا نکلی۔ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ قربان کیا، صدمے اٹھائے، مگر نصیب نے آخرکار مجھے سکون دے دیا۔ یہ آواز جیسے فضا میں گونجتی رہی، امید، محبت اور اللہ کے انصاف پسندی، یہی اس سفر کا حاصل تھا۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ مشکلات اور صدمے انسان کو توڑ نہیں سکتے اگر وہ صبر اور سچائی پر قائم رہے۔ آخرکار اللہ کا انصاف انسان کو وہ سکون اور خوشی عطا کرتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔